الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم سبحان اللہ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزمی ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل حضور سید عالم جان عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، سبحان اللہ کس سبحان کو اللہ۔ دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سبحان اللہ سلام۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب معراج کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے حکم کیا گیا ہے۔ پرسوں کی محفل میں جو شب معراج میں تھی، اس میں ہم نے شب معراج کے حوالے سے بہت ساری باتیں عرض کرنے کی کوشش کی تھی، اور بس اس سے جڑنے کے لیے کچھ جملے کہنے کے بعد، یا جو لوگ اس محفل میں موجود نہیں تھے ان حضرات کی توجہ کو ان کڑیوں سے جوڑنے کے لیے تھوڑا سا وقت آپ کا لینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بیان کرتے ہوئے فرمایا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ وہ قریب ہوا، وہ جلوہ قریب ہوا، سو محمد بھی قریب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا اظہار فرمایا، اور یہ قرآن مقدس کی آیت ہے
اور قرآن مقدس کی اس آیت کے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں اس سلسلے کے اندر اقوال بیان کیے گئے ہیں. اس کی تفسیر پیش کی گئی ہے کہ دنا کا فاعل کون ہے اور دلہ کا فاعل کون ہے، لیکن سب سے زیادہ راجح قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قریب ہوا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ حدیث صحیح ہے دن الجبار رب العزہ کہ اے محبوب قف یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ رک جائیے. اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضور عرش سے بھی آگے تشریف لے گئے، عرش سے بھی اور آگے، اور عرش سے آگے اب کوئی مقام نہیں ہے، اسے لا مکان کہتے ہیں. لا مکان کا مطلب ہے اب کوئی مقام نہیں، سارے مقامات ختم ہو گئے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ حضور علیہ السلام خوف اور جھجک کی وجہ سے رکتے تو اللہ فرماتا ادن منی یا حبیب، میرے محبوب میرے قریب آؤ. تو حضور علیہ السلام لا مکان پر کم و بیش 1000 قدم چلے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک قدم میں اتنا سفر طے کرتا تھا جتنا تحت الثری سے لے کر کے عرش تک کا فاصلہ ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ میں ایک قدم میں فاصلہ طے کرتا تھا. یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی رفتار تو دیکھیں، جو ہے وہ براق کی رفتار سے زیادہ رفتار، جبریل کی رفتار سے زیادہ رفتار، میں جبریل کی رفتار سے زیادہ رفتار اس لیے عرض کر رہا ہوں اگر آپ کا ذہن حاضر ہو گیا ہے کہ کیونکہ جبریل مکہ سے لے کر سدرہ تک آتے آتے تھک گئے اور تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، امید چھوٹی رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. تو جہاں پر جبریل تحت الثری سے نہیں آیا، جبریل تو مکہ مکرمہ سے ساتھ ہوئے تھے، اور پھر سدرہ پر آ کر کے جبریل کے پر تھک گئے. ایک مرتبہ مکے سے لے کر کے سدرہ تک آتے آتے اس سفر میں جہاں جبریل تھک جاتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے لا مکان پر 1000 قدم کم و بیش چلے تو اس میں سے ایک قدم کا فاصلہ اتنا تھا کہ تحت الثری سے لے کر کے عرش تک، اچھا عرش تک تو جبریل آیا بھی نہیں، جبریل امین عرش تک تو آئے بھی نہیں، عرش سے پہلے سدرہ پر ہی جبریل رک گئے، کیونکہ احادیث میں جو اشارہ ملتا ہے سدرۃ المنتہا کے حوالے سے وہ عرش سے پہلے اس کا تذکرہ ملتا ہے. اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا عرش سے پہلے ہے اور عرش کے بعد لا مکان ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے، آقا فرماتے تحت الثری سے لے کر تحت الثری اس کو کہتے ہیں جو زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے، اس کے نیچے کچھ ہے ہی نہیں، اور عرش اس کو کہتے ہیں اس کے اوپر کچھ نہیں، نیچے اتنا کہ جس کے نیچے کچھ نہیں، اوپر اتنا کہ اس کے اوپر کچھ نہیں. آقا فرماتے ہیں میں ایک قدم چلتا تھا تو اس سے 1000 گنا زیادہ کا سفر طے کرتا تھا. اب آپ مجھے بتائیے حضور کی معراج ہے، معراج مصطفیٰ اسے کہتے ہیں، یہ شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں پر حضرت موسیٰ کا گمان بھی سجدہ ریز ہے، حضرت ایوب کی فکر بھی سجدہ ریز ہے، حضرت آدم کی صفت بھی سجدہ ریز ہے، نوح کی شجاعت بھی سجدہ ریز ہے، انبیاء کرام کی نبوت اللہ اکبر یہاں پر گویا کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے. اللہ محبوب کو وہاں لے گیا جہاں کسی کا تصور، کسی کا تخیل، کسی کی فکر، کسی کی سوچ، کسی کا خیال وہاں تک جا ہی نہیں سکتا. اللہ نے وہاں اپنے محبوب کو بلا کر کے بتایا لوگوں دیکھو آج معراج کی شب، اللہ اکبر، اس محمد کو، آمنہ کے در یتیم کو جو کبھی بنو سعد کے اندر بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، آج ذرا اس کو کونین کے مالک کو جبریل کے آگے بھی دیکھو اور اس کی شان بھی دیکھو، اس کی عظمت بھی دیکھو، اس کی بزرگی بھی دیکھو. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے قرب میں بلایا. میرے آقا فرماتے میں 1000 قدم چلا اور جب میں اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے اپنا دیدار مجھے کرایا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا.
اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن چونکہ میرا اصل عنوان جو اس کی طرف آتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنے قریب کیا کہ ساری قربتوں کی حدیں ختم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں دوریوں کی حدیں ختم ہو گئی، میں کہتا ہوں قربت کی حد ختم ہو گئی۔ یہ فکان قاب قوسین او ادنا بتاتا ہے کہ یہاں پر قربت کی حد بھی ختم ہو گئی۔ دیکھو دوریوں کی حد کہاں ختم ہوتی ہے؟ جب نزدیکی آتی ہے، لیکن نزدیکیوں کی حد کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شب معراج وہ شب ہے جہاں میرے اللہ نے محبوب کو اتنا قریب کیا کہ نزدیکیوں کی حد بھی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو سب کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا اشارہ کرتا ہے کہ یہاں بھی اتنے قریب ہو کر بھی جان سے زیادہ قریب ہو کر، اچھا اس نے کہا اقرب، جان سے زیادہ، اور قریب نہیں کہا بلکہ کہا اقرب، یہ مبالغہ کے لیے ہے، یعنی اتنا قریب ہے کہ کوئی اتنا قریب نہیں۔ اب بتائیں جب عام بندوں سے اتنا قریب ہے تو جس کے لیے قابہ قوسین فرمایا ہو پھر اس کے کتنا قریب ہوگا اور اس کو کتنا قریب کیا ہوگا۔ بس ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں کہ لمعہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گئے، لمعہ باطن میں گمنے۔ تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہوگی کیونکہ معراج مشکل ہی ہوتی ہے، معراج بیان کرنا مشکل ہی ہوتا ہے، یہ سب کے بس کی بات بھی نہیں ہے، لیکن آسان گفتگو، عنوان جو ہے وہ آسان ہے۔ اللہ نے اتنا قریب کیا کہ اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، یہ کہہ نہ تھے ہاں ارے تھے، یعنی کہ آپ یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ وہ نہیں تھے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں تھے، اس لیے کہ وہ یوں کہیے کہ بحر معانی جو ہے، بحر معانی سے جو قطرہ جدا ہوا تھا، پھر وہ دنا کے لنگر میں، دنا کی گودی میں، پھر وہ نور مطلق میں فنا ہو گیا۔ حضور رہے، خدا خدا رہا، لیکن جو ہے حضور اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے، اور جب اللہ کی ذات میں فنا ہوئے تو اللہ نے کچھ باتیں کی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ اس میں سے 4 باتوں کا ذکر آج کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے، دست قدرت رکھے، اور فرمایا محبوب یہ فرشتے جو آپس میں بحث کر رہے ہیں، لوگوں کو بحث کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے نا، مسئلوں پر، مسائل پر بحث کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی بحث کرتے ہیں مسائل پر، ہوٹلوں پر جا کر کے بحث کرتے ہیں، کبھی گھروں میں بیٹھ کے بحث کرتے ہیں، لیکن مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بحث ہماری ہوتی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اس طرح کی بحثیں ہوتی ہے۔ لیکن فرشتے بھی بحث کر رہے تھے۔ اگر علم ہو تو علم کے معاملے میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور گفتگو ہونی چاہیے، لیکن اگر علم نہیں ہے تو خاموش رہنا بہتر ہے۔ کچھ لوگوں کو ٹی وی پر بھی بحث کرنے کا بڑا شوق ہے۔ آج کل اسلام کے مسائل کو لوگوں نے بحث کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ طلاق کے معاملے پر ان کٹ ملوں کو بلاتے ہیں جن کو الف با تک نہیں آتی، اور ان سے کہتے ہیں کہ طلاق کی حکمتیں کیا ہے۔ اب جس کو بیچارے کو خود نہیں پتا کہ طلاق کا مفہوم اور معنی کیا ہے، ان لوگوں کو اپنے ایجنڈوں کو بلاتے ہیں اور بلا کر کے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اہل علم کو کیوں نہیں بلاتے؟ اگر وہ اہل علم کو بلائیں تو الحمدللہ آج بھی اہل اسلام میں ایسے اہل علم موجود ہے کہ ان کو دانتوں تلے لوہے کے چنے چبوا دیں۔ ہم لوگ بہت علم کا دعویٰ تو نہیں کرتے، ہم جیسے طالب علموں کو بلائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی اوقات پتہ چل جائے کہ سوال کرنا کس کو کہتے ہیں۔ لیکن وہ بلاتے ان لوگوں کو ہے کہ جو ان کی بولی بولے، اور جو آئیں بائیں شائیں کرنے لگے اور پھر وہ ہنستے ہیں، دیکھو یہ مسلمان مولوی ہے، ان کو طلاق کے بارے میں نہیں پتا، ان کو نکاح کے بارے میں نہیں پتا، ان کو اماں عائشہ کے بارے میں نہیں پتا۔ الحمدللہ ان عناوین پر جو ہے ہماری گفتگو یوٹیوب پر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ٹی وی پر لاجواب ہونے والے مولویوں سے آپ کبھی جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے بدگمان نہ ہوں۔ وہ ہر آدمی جس کے ساتھ مولوی کا اور مولانا کا ٹائٹل ہے، کوئی ضروری بھی کہ اس کو اس کا علم ہو؟ کوئی ضروری علم جو ہے وہ اللہ کی عطا سے آتا ہے۔
علم اللہ رب العزت کے کرم سے آتا ہے، علم جو ہے وہ فیضان نظر سے آتا ہے، علم جو ہے وہ محنت اور کاوشوں سے اور کوششوں سے آتا ہے۔ صرف داڑھی رکھنے سے اور خوبصورت ٹوپی پہننے سے تھوڑی کسی کو علم آ جاتا ہے۔ تو آج کل جو ہے وہ ہندوستانی میڈیا یہی کر رہا ہے، بلکہ ہندوستانی نہیں اور دوسری جگہوں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایسے سلگتے ہوئے مسائل پر کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں جن کو لوگ مولوی مولانا کہتے ہیں، اور وہ آنے کے بعد لاجواب ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کو اتنا علم نہیں ہوتا۔ الحمدللہ بفضل تعالی گزشتہ دنوں ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی آپ تشریف لے گئے، اور ہائی کورٹ کے وکیلوں کے درمیان جب آپ نے طلاق کی حکمتوں کو بیان فرمایا تو وہ اش کرنے لگے کہ واقعی اسلام کے قانون کسے کہتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو لوگ نہیں بلاتے، بلکہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو ان کی بولی بولے۔ بہرحال میرا عنوان وہ نہیں ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا لوگوں کو بحث بہت پسند ہے۔ فرشتے بھی 4000 سال سے بحث کر رہے تھے آپس میں۔ بحث ان کی یہ تھی کہ منجیات کیا ہیں، ان کی بحث یہ تھی درجات کیا ہیں، ان کی بحث یہ تھی کفارات کیا ہیں، ان کی بحث یہ تھی مہلکات کیا ہیں۔ یہ ان کی بحث تھی، آپ کے سب سر کے اوپر سے چلی گئی ہوگی۔ آپ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ جس میں 4000 سال تک وہ فرشتے بحث کر رہے ہوں، تو اتنی آسانی سے تو جہاں فرشتے 4000 سال تک الجھے ہوں، اور آپ سوچیں کہ اتنی آسانی کے ساتھ 4 جملوں میں سمجھ میں آ جائے کفارات، منجیات، درجات، مہلکات یہ کیا ہیں۔ اہل علم تو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کا خادم موجود ہے، اللہ کی توفیق سے اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے اچھا یہ چاروں سوال 4 فرشتوں نے کی۔ پہلے حدیث مکمل کر لوں، بات مکمل کر لوں، پھر آپ کی طرف آؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کیا، جیسا کہ اس کی شان ہے، اس نے قریب کیا اپنے محبوب کو، تو پوچھا حبیب یہ فرشتے جو آپس میں بحث کرتے ہیں کیا وہ تجھے پتا ہے، تجھے معلوم ہے کیا بحث کرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، واللہ عالم اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ کب کہا جب تک اللہ نے اپنا دست قدرت یعنی اپنے ہاتھ محبوب کے کندھے پر نہیں رکھے۔ حضور نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم۔ اس سے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا وہ بتدریج دیا۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایک ساتھ علم عطا کر دیا۔ اگر حضور کہیں کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم تو اس پر قیامت نہیں کھڑی کرنا چاہیے کہ حضور نے کہہ دیا نہیں معلوم۔ یہ نہیں معلوم کب کہا یہ بھی سنیے۔ عرض کی اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، یہ کیا بحث کر رہے ہیں؟ تو جب حضور نے کہا نا کہ اللہ میں نہیں جانتا یہ کیا بحث کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت اپنے محبوب کے کندھوں پہ رکھ دیے، اور اپنے دست قدرت جب محبوب کے کندھوں پہ رکھے، ان اللہ تعالی یداؤ بین تدیا، اللہ نے اپنے دست قدرت اپنے محبوب کے کندھوں پہ رکھے۔ آقا فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنے ہاتھوں کو میرے کندھوں پہ رکھا تو اس کی ٹھنڈک میں آج تک محسوس کر رہا ہوں اپنے سینے میں، اور اللہ رب العزت نے جب اپنے ہاتھ کو اپنے دست قدرت کو میرے کندھوں پہ رکھے، آقا فرماتے ہیں جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی مجھے معلوم ہو گیا، جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی مجھے معلوم ہو گیا۔ اللہ نے دست قدرت رکھنے کے بعد کہا محبوب یہ کیا بحث کرتے تجھے معلوم ہے؟ اس کی مولا جان گئے بحث کیا کرتے ہیں۔ اب وہ بحث کہاں ہو رہی تھی؟ بحث کہاں ہو رہی تھی؟ بحث ہو رہی تھی دنیا میں، اس لیے کہ عرش کے نیچے ساری چیزیں دنیا ہے، آسمان بھی دنیا ہے۔ بحث کہاں ہو رہی تھی دنیا میں؟ حضور کہاں تھے؟ لا مکان پہ۔ ارے جب لا مکان پہ رہ کر دنیا میں ہونے والی بحث کو سنتے ہیں، لا مکان پہ رہ کر دنیا میں ہونے والی بحث کو سنتے ہیں، تو دنیا میں مدینہ منورہ میں رہ کر دنیا میں پڑھے جانے والے سلام کو نہیں سن سکتے، فریاد کے لیے سوال کیے جاتے اس کو نہیں سن سکتے۔ اللہ کے سنانے کی بات ہے، اللہ کے عطا کرنے کی بات ہے، اللہ جو چاہے محبوب کو عطا کر دے۔ تو اللہ کے حبیب نے عرض کی میرے اللہ اب میں جانتا ہوں یہ کیا بحث کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں تمہیں مشکل کشا مل گیا،
فرشتوں تمہیں، اللہ جس کو مشکل کشا کہے فرشتوں کا، تمہیں مشکل کشا مل گیا، یعنی مشکل کو دور کرنے والا۔ اب جو تم سوال کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ تو حضور جب معراج سے اترے، حضور کے اترنے کو بھی قرآن بیان کرتا ہے، ان کے جانے کو بھی بیان کرتا ہے، ان کے آنے کو بھی بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس چمکتے ستارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے نیچے تشریف لائے۔ حیرت کی بات ہے، جب ان کا جانا بیان کرتا ہے تو اپنی آپ کو پہلے بیان کرتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، اور آنا بیان کرتا ہے تو کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ یہ نہیں کہتا کہ میں نے لایا، لے جانے کی بات آئی تو کہتا ہے میں لے گیا، اور جب واپس آنے کی بات آئی تو کہتا ہے کہ وہ تشریف لایا۔ اس چمکتے محمد کی قسم جو معراج سے تشریف لائی۔ ایک وہ سوال ہے جس کا آج کی محفل میں کوئی گفتگو اس پر نہیں کرنا، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میں نے جو گفتگو آج اعلان کیا تھا اس کو گفتگو کرنا ہے۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں لایا، حالانکہ سارے کام تو وہی کرتا ہے نا، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا ہے۔ اس نے یہ کیوں کہا کہ اس چمکتے محمد کی قسم جو معراج سے نیچے اترے؟ انشاءاللہ اس کا سوال، اس پر کبھی آئندہ گفتگو ہوگی۔ لیکن حضور جب نیچے تشریف لائے تو اللہ نے ان چاروں فرشتوں کا، جبریل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، اسرائیل کو، ان چاروں بڑے فرشتوں کو کہا کہ 4000 سال سے جو تم آپس میں بحث کر رہے تھے، اب وہ میرے محبوب سے پوچھ لو، یہ تمہارا مشکل کشا ہے۔ تو پہلا سوال کیا گیا، جناب اسرافیل نے پہلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کفارات کسے کہتے ہیں؟ کفارات مطلب کوئی ایسا کام، آپ نے سنا ہے نا روزہ ٹوٹ جائے تو کفارہ ادا کرو، روزہ ٹوٹ جائے کفارہ ادا کرو، قسم ٹوٹ جائے تو کفارہ ادا کرو۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کہتے ہیں ایسے عمل کو کہ اگر ہم نے کوئی عمل کیا تو اس عمل کی برکت سے جو غلطی کی ہے وہ غلطی معاف ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کفارات۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کفارات کیا ہیں؟ یا رسول اللہ کفارات کیا ہیں؟ اب دیکھیے اسرافیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کفارات کیا ہیں؟ ہمیں ایسا عمل بتا دیں کہ امت آپ کی سن لے، ہم پوچھیں گے آپ بیان کریں گے اور یہ حدیث بن جائے گی، اور اس کے بعد بیان کرنے والے اس کو بیان کریں گے، اور جب لوگ اس پر عمل کریں گے تو گناہوں سے ان کو نجات ہوتی چلی جائے گی، ان کے جرائم معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفارات کیا ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں 3 چیزیں کفارات میں سے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سخت سردی میں وضو کرنا اور وضو اچھے سے کرنا، یہ کفارات میں سے ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز با جماعت ادا کرنا، اور نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ پیدل مسجد کی طرف جانا، یہ کفارات میں سے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب ایک وقت کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلو تو دوسری نماز کے لیے تمہارا دل مسجد میں لگا رہے، یہ کفارات میں سے ہیں۔ جو بندہ ان 3 چیزوں پر عمل کرے گا اس کی دنیا کی زندگی بھی بڑی حسین گزرے گی، اس کی دنیا کی زندگی بھی بڑی خوبصورت گزرے گی، اس کی زندگی بڑی حسین و جمیل ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ دنیا سے جائے گا تو اس طریقے سے جائے گا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی ان 3 چیزوں پر عمل کرنے والا بندہ دنیا سے جائے گا تو اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ موجود نہیں ہوگا، سارے گناہ اس کے معاف ہو چکے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کتنی بڑی فضیلت کی یہ 3 چیزیں، لیکن کیا یہ 3 چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں؟ کیا یہ 3 باتیں ہمارے اندر موجود ہیں؟ ہم سردیوں میں وضو کرتے ہیں، سردی تو سردی ہے، گرمیوں میں بھی ہم وضو نہیں کرتے۔ ہمارا حال یہ ہے ہم گرمیوں کے اندر بھی وضو نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں کی کیفیت یہ ہے اگر لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ بھائی اس کام سے اتنے کا فائدہ ہوگا، تجارت میں اتنے کا فائدہ ہوگا، اور مال بھی اتنے کا فائدہ ہوگا، تو لوگ برابر وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ گناہ معاف ہوں گے اور ثواب ملے گا تو لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ یاد رکھو
تو آج اللہ نے تمہیں عمل کا موقع دیا ہے، لیکن آج تمہارے نزدیک عمل کی اہمیت نہیں۔ عمل اس چیز کو کہتے ہیں کل قیامت کے دن، بلکہ قیامت تو آئے گی جب آئے گی، لیکن مرنے کے بعد تم اپنے کفن کے اندر صرف اپنے اعمال لے کر کے جاؤ گے، ایک ایک نیکی کو ترسو گے۔ مرنے والے کی حالت یہ ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، اسی طریقے سے مرنے والے کو نجات کے لیے ایک ایک نیکی کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس دن ایک ایک نیکی کی اہمیت ہوگی، اور آج لوگوں کے پاس نیکی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باوضو رہنے والوں کی فضیلت کیا بیان فرمائی ہے، اللہ اکبر۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی شب جنت کی سیر کی ہے تو آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، تو سرکار نے پوچھا جبریل یہ کس کی قدموں کی آہٹ ہے جو میرے آگے آگے چل رہا ہے؟ آقائے کریم سے جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کا بلال جو غلام ہے نا اس کے قدموں کی آہٹ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا جب زمین پہ تشریف لائے تو فرمایا بلال بتا آخر تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے جنت میں میں نے اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے؟ تو جو حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو اللہ جتنی توفیق دیتا ہے پھر میں تحیت الوضو کے حوالے سے اتنی رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، تو اسی کا صدقہ ہے کہ شاید آپ نے میرے قدموں کی آہٹ جو ہے، میرا شاید وہی عمل مقبول ہے کہ اس کی برکتوں سے جو ہے جنت میں میرے قدموں کی آہٹ سنی گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہر وقت باوضو رہنے کا عادی ہوگا فرشتے اس کے دوست ہوں گے، مرے گا تو شہادت کی موت اس کو ملے گی، اگر بستر پر بھی مرے تو اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ حل تو یہ ہے اللہ اکبر، باوضو رہنے والا انسان جب دنیا سے جائے گا تو ایمان پر جائے گا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے وہ قوم جو ہمیشہ باوضو رہتی تھی اب تو حالت یہ ہو گئی لوگوں کو کہا جائے چلو بھائی نماز کے لیے تو لوگ کہتے ہیں مولانا طہارت سے نہیں ہے، لوگ ناپاک رہتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لیا اور ناپاک کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں، ہماری طہارت ٹوٹ گئی۔ مسلمان تجھے شرم آنی چاہیے، ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں بھی شرم محسوس کرنا چاہیے۔ سوچو تو صحیح کس دین کے ماننے والے ہو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفائی طہارت آدھا ایمان ہے، جس مذہب کے اندر نصف ایمان ہو طہارت، پاکی آدھا ایمان ہو، اگر وہی قوم پاک نہ رہے گی تو پھر کون پاک رہے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور آقا فرماتے ہیں سردی کے اندر جو وضو کا اہتمام کرے، اس لیے کہ ممکن ہے گرمی میں گرمی کی وجہ سے لوگ ٹھنڈک پہنچانے کے لیے چلو وضو کر لیں کہ ٹھنڈک بھی پہنچ جائے گی اور وضو بھی ہو جائے گا، لیکن سردی میں جب دل وضو کرنا نہ چاہیں آقا فرماتے ہیں اس وقت جو اہتمام سے وضو کرے گا۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے آج مسلمانوں کو وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر داڑھی ہے تو اس کو مسل کر کے دھونا چاہیے تاکہ بالوں کی جڑ تک کے جو ہے وہ پانی پہنچے۔ لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں لیکن مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، ساری زندگی ان کا وضو ہی نہیں ہوتا، بلکہ وضو تو اپنی جگہ اللہ اکبر غسل بھی نہیں ہوتا اور پھر ناپاک ہی رہتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہم کبھی سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، مسلمانوں کے پاس وقت بھی نہیں سیکھنے کے لیے۔ بہرحال کتنی باتیں عرض کی جائے، اور آقا فرماتے ہیں دوسرا فعل کفارات میں سے یہ ہے کہ نماز جب ادا کی جائے تو با جماعت ادا کی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اصل نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے، اور جو نماز جماعت سے ہٹ کر کے پڑھی جائے وہ صرف نماز ہے، لیکن اصل نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ عذر شرعی معنی نہ ہو تو پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بہت ساری احادیث میں آئے کہ جو جان بوجھ کر نماز ترک کر جماعت ترک کرے، جماعت جان بوجھ کر عذر شرعی کے بغیر ترک کرے، آقا فرماتے ہیں مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ عذر شرعی کے بغیر جو جماعت یوں ہی چھوڑنے کا عادی ہو جائے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، تو جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا مرتے وقت؟ ہمیں دنیا سے مسلمان جانا ہے، ایمان پر جانا ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرا فعل یہ ہے، تیسرا عمل یہ ہے، ایک نماز ہو گئی تو اس نماز کے بعد پھر تمہارا دل مسجد میں لگا رہے۔ اس کا کیا مطلب؟ نماز ہونے کے بعد دل مسجد میں لگا رہنا، یعنی ایک ظہر پڑھ لی تو اب دل میں یہ
بار بار شوق رہے کہ کب عصر کی اذان ہوگی اور میں عصر کے لیے مسجد جاؤں گا۔ مسلمان کو کرکٹ کی طرف تو دل لگا رہتا ہے مسلمانوں کا، فلموں اور سیریلوں کی طرف تو دل لگا رہتا ہے، کیا مسجدوں کی طرف بھی دل لگا رہتا ہے؟ گھروں کی طرف تو دل لگا رہتا ہے، گناہوں کی طرف تو دل لگا رہتا ہے، کیرم کلبوں کی طرف تو دل لگا رہتا ہے، کیا کبھی اللہ کے گھر کی طرف بھی دل لگا رہتا ہے؟ جس کا دل مسجد میں لگا رہے اس کے لیے تو ایک فضیلت اور بھی میرے آقا نے بیان فرمائی کہ جو مسجد سے نکلے اور اس کا دل مسجد میں لگا رہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور جس کو عرش کا سایہ ملے گا قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن اس کے لیے صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا۔ اس لیے مسجد میں دل لگا رہنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو ہمارے شہر میں ٹرین تو نہیں ہے نا، لیکن ہمیں اگر ٹرین سے سفر کرنا ہے تو ہمیں عام طور پہ منماڑ جانا ہوتا ہے، تو ہمیں ٹرین ہے 10 بجے کی، اس لیے ہم نے 8 بجے گھر سے نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ تو اسٹیشن پہنچنے میں لگ جاتا ہے۔ 10 بجے کی ٹرین ہے اور ہم نکلے 8 بجے گھر سے، درمیان میں 1 گھنٹہ تھا، 9 بجے تک پہنچ جائیں گے، پھر وہاں سے بس اسٹاپ سے اسٹیشن جائیں گے۔ ایسے میں کوئی بہت پرانا دوست مل گیا اور برسوں بعد ملا، ارے ماشاءاللہ کہاں جا رہے؟ آئیے آئیے آئیے۔ وہ سوچے گا یا اللہ اگر اس کے ساتھ چائے پینے بیٹھے تو ٹرین چھوٹ جائے گی، صحیح ہے۔ اب اس سے محبت بھی ہے، اس سے پیار بھی ہے، اس سے الفت بھی ہے، برسوں کے بچھڑے ہوئے آج ملے، گلے مل رہے ہیں، لیکن دل دھک دھک کر رہا ہے کہ میری ٹرین کہیں چھوٹ نہ جائے۔ یہی تو ہے نا، میری ٹرین کہیں چھوٹ نہ جائے۔ چائے پیتا ہے، ارے یار بہت دنوں کے بعد ملے یار، کب کیا کہاں رہتے ہو آج کل، کیا کرتے ہو؟ ہاں نا بھائی یہ کرتا ہو، بار بار یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا منہ نہیں دیکھ رہے ہیں جواب دیتے وقت، گھڑی دیکھ رہے ہیں، کبھی موبائل میں دیکھتے ہیں کبھی دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل ٹرین سے لگا ہوا ہے نا، اس کو کہتے ہیں دل لگا ہونا۔ مسلمانوں یقین سے بتانا، اگر ایمان کی ذرہ برابر رمق ہے تو بتانا، کیا ایک نماز کے بعد کبھی ہم بھی بار بار گھڑی دیکھتے ہیں کہ کب اذان ہوگی، کب اذان ہوگی مسجد جائیں گے، کب اذان ہوگی مسجد جائیں گے؟ یہ کیفیت صحابہ کی تھی، ان کے ہاتھوں میں ہماری طرح گھڑی تو نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ لوگ بار بار کان مسجد کی طرف متوجہ کرتے تھے، کب اللہ کا منادی بلائے گا اور ہم اللہ کے گھر کی طرف جائیں گے۔ اور یہ اللہ کا یہی حال ہوتا تھا، بلکہ وہ اپنے گھر میں جب گھر بناتے تھے تو وہ گھر کی کھڑکی مسجد کی طرف کھولتے تھے، اس لیے کہ گھر کی کھڑکی مسجد کی طرف کھلے گی تو اذان کی آواز صاف صاف سنائی دے گی، اور جیسی اذان کی آواز آئے گی تو ہم فوری طور پر اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ آج تو مسلمان کس قدر اللہ اکبر بے غیرت ہو گیا، مسلمان کہتا ہے یار مسجد کا بھونگا ہماری طرف نہیں چاہیے، نیند خراب ہوتی ہے۔ یہ حال ہے، ٹرسٹیوں کمپلین کی جاتی ہے، بھونگا پھیر دو ادھر۔ مسجد کا جو ہوتا ہے نا اسپیکر جس کو آپ کہتے ہیں، اور کیا کیا آپ اس کو کہتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر کا وہ جو بھونگا، میں آپ کی زبان بولنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بچے بھی سمجھ جائے۔ ظاہر سی بات ہے میں اسپیکر اور کیا کیا بولوں گا تو آپ کے سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن اگر میں بھونگا بولوں گا تو میرا بچہ سمجھ جائے۔ کمپلین کرتے ہیں اذان کی آواز آتی ہے اس لیے نیند خراب ہوتی ہے۔ وہ مسلمان کیا ہے جو اذان کے بعد بھی سوتا رہے؟ تیری نیند پر لعنت ہے جو اذان کے بعد بھی تجھے آ رہی ہے۔ وہ نیند رحمان کی عطا کردہ نہیں، وہ نیند تو شیطان کا فریب ہے، شیطان کا مکر ہے۔ کون سی نیند ہے جو اذان کے بعد خراب ہوتی ہے؟ اور خدا کی قسم اذان کے بعد نیند کا خراب ہو جانا ہی تیری آخرت کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر وہ
وہ نیند جو اذان کے بعد خراب نہیں ہوتی تو پھر تیری آخرت خراب ہے، کیونکہ میرے رسول نے، اللہ اکبر، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں نے، رسول اعظم کے خلفاء نے یہ بتا دیا، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہی ہے، اور نماز کے لیے نیند کا خراب ہونا ضروری ہے۔ اگر نیند خراب نہیں کی تم نے تو تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی۔ تو پوچھا اسرافیل نے کہ یا رسول اللہ کفارات کیا ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارات یہ ہے کہ سردی میں بھی وضو بہت اہتمام سے کیا جائے، باوضو رہا ہے، اور سردی میں صحیح طور پہ وضو کیا جائے۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، ہم لوگ عام طور پر سردیوں میں ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرتے ہیں، اگرچہ سردیوں میں گرم پانی سے وضو کرنا جائز ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے اور جو بیمار نہیں ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کریں، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ قیامت میں اس کو بے حساب جنت عطا فرمائے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور جو ٹھنڈے پانی سے سردی میں وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی کا ہر قطرہ اس کا آخری گناہ لے کر کے ٹپکتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ 3 جواب دیے۔ اس کے بعد پھر پوچھا، اب دوسرے فرشتے نے پوچھا یا رسول اللہ منجیات کیا ہے؟ کیا چیزیں ہیں جو انسان کو نجات کی طرف لے جاتے ہیں؟ کس چیز کی وجہ سے انسان قیامت کے دن نجات پائے گا؟ نجات کس بنیاد پر انسان کو ملے گی؟ منجیات کیا ہے؟ آقا نے فرمایا وہ بھی 3 ہے۔ منجیات بھی دیکھو حضور نے زیادہ بیان نہیں کی، مختصر بیان کی تاکہ ہم عمل کر سکیں۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر بیان فرمائی، اور کیا پیاری چیزیں بیان کی۔ اگر اس پر عمل کر لینا ان 12 چیزوں پر، ان 12 نکات پر، چونکہ سوال 4 ہیں اور حضور نے 3 ہی اس کے جواب دیے تو کل نکات ہو جاتے ہیں 12۔ اگر ان 12ویں کی نسبت پہ 12 پہ عمل کر لو انشاءاللہ کفارات بھی مل جائے، منجیات بھی مل جائے، ہلاکت سے بچ جائے اور بلندی درجات بھی نصیب ہو جائے۔ پوچھا گیا منجیات کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منجیات یعنی جن کو اللہ کی بارگاہ سے نجات کا سرٹیفکیٹ ملے گا، سند ملے گی نجات کی، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرو اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو۔ لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرو اور اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی خشیت اسی کا نام ہے، اور جس کے اندر یہ صفت ہوگی قیامت میں صرف وہی نجات پائے گا۔ آج اپنا حال کیا ہے؟ ہم لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرتے ہیں، جب ہم بیٹھتے ہیں نا محفلوں میں، ہوٹلوں پر، شادی کی محفلوں میں، تاریخ پکڑنے کے لیے بیٹھتے ہیں، شربت پانی کی محفل میں ہم بیٹھتے ہیں، تو میرے اندازے کے مطابق کہ ہر محفل میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ دینی بات ضرور نکل جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے مسلمان ہے، دیندار ہے تو دینی بات تو نکلے گی۔ تو جب دینی بات نکلتی ہے تو میرے مسلمان بھائی ایسی دینی بات کرتے ہیں کہ مولوی بھی کیا کرے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے یہ، لیکن اس کی تنہائی دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شیطان کا بھائی۔ الفاظ سخت ہو جائے تو برا نہیں مانے، کیونکہ قرآن نے ایسے الفاظ سے یاد کیا ان لوگوں کو جو تنہائی میں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ شیطان کا ننگا ناچ دیکھنا ہے تو پھر مسلمان کی تنہائی دیکھ لو، اللہ ماشاءاللہ۔ انٹرنیٹ پہ وہ کیا کچھ نہیں کریں گے پھر یہ دیکھ لیجیے، موبائل پہ وہ کیا کچھ نہیں کریں گے یہ دیکھ لیجیے۔ لوگوں کے سامنے تو بڑے حاجی صاحب بنے، نمازی صاحب بنے، خشیت ہے، خوف ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں تو نماز میں بھی بڑی ترتیب ہے، لیکن اگر اکیلے میں وہی نماز ہو رہی ہو تو پھر دیکھیے نماز کا کیا حال ہے۔ بلکہ اگر اکیلے ہو تو نماز پڑھے ہی نہ، اور حضور فرماتے یہ منافق کی علامت ہے کہ سب کے سامنے تو نیک عمل کرے اور تنہائی میں نہ کرے، یا سب کے سامنے اچھا عمل کرے اور تنہائی میں نہ کرے۔ سب دیکھ رہے ہو تو بیٹھ کر پانی پیا جائے گا، اور اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو اکیلے ہیں تب تو پھر کھڑے ہو کر کے پیئیں گے، بلکہ پانی نہیں پیئیں گے، پھر شراب بھی اترے گی حلق کے نیچے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟
لوگ دیکھیں تو گناہ سے بچتا ہے انسان، لیکن اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے. لوگوں کا حال کیا ہو گیا، لوگوں کے سامنے زکات دیں گے، صدقات دیں گے، لیکن اکیلے میں سود کا کاروبار بھی کریں گے، بیاج کا کاروبار بھی کریں گے، رشوت کا معاملہ بھی کریں گے. دیکھو تو صحیح، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. بلکہ اب تو لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ ایک مسلمان ہے دوسرے مسلمان کے خلاف ایسے لوگوں تک باتیں پہنچاتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچے. اللہ کے رسول فرماتے نجات اس کی ہوگی جو لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرے اور اکیلے میں بھی اللہ سے، تنہائی میں بھی. بس یہ تصور ہمیں رہنا چاہیے، تنہائی میں بھی اللہ ہمیں دیکھتا ہے اور اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے. نجات پانے والی دوسری صفت آقا فرماتے، یہ سب معراج میں باتیں ہو رہی ہے، شب معراج باتیں ہو رہی ہے، اسی لیے میں نے اس کا تذکرہ چھیڑا ہے. اور ہم نے سوچا کہ بار بار جو باتیں عام طور پہ آپ سنتے ہیں ان سے ہٹ کر کچھ نئی باتیں آپ تک پہنچے، کیونکہ معراج میں یہ بھی ہوا ہے اور ہم اس پر عمل کریں تو نجات 3 لوگوں کو ملے گی. سب کے سامنے اللہ سے ڈرنے والا، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا، اور دوسرا وہ بندہ، دوسری وہ صفت، اللہ اس کو دولت مند کرے تب بھی اور اللہ اس کو تنگ دست کرے تب بھی وہ درمیانہ چال چلے، میانہ روی اختیار کرے. اللہ کو میانہ روی بڑی پسند ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کسی کے پاس تھوڑی سی دولت آتی ہے تو اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. ابھی تھوڑا سا لوم کارخانے دار بنا یا بڑا بیوپاری بنا، تھوڑی سی دولت آئی تو سوچتا ہے کہ اب بہت خوبصورت بائک میرے پاس ہونا چاہیے، بہت ہونا چاہیے. میں کبھی اسلام بھی منع نہیں کرتا اور جو لوگوں نے واقعی دین پڑھا ہے وہ بھی کبھی منع نہیں کریں گے. آپ اپنی حیثیت کے مطابق اچھی چیزیں استعمال کرنی چاہیے، لیکن اپنی اوقات میں رہ کر اپنی جتنی چادر ہے نا اتنا پیر پھیلانا چاہیے انسان. اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلاؤ گے تو پیر ننگے ہو کے لوگوں کو نظر آئیں گے. اسلام کا قانون یہ ہے کہ تنگ دست ہو تب بھی اور اللہ نے تمہیں مال دیا تب بھی درمیانی چال چلو. یعنی اس کو یوں سمجھو، اگر آپ 50 لاکھ کی گاڑی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ 20 کی کریں، کیونکہ اللہ نہ کرے کبھی آپ تنگ دست ہو جائیں تو بھی 20 کی آپ کی کیپیسٹی رہیں گی، کیونکہ آج آپ کی 50 کی ہے نا تو 20 کی رہیں گی. تو آپ حضرات ایسی راہ چلیں کہ پھر تنگ دستی میں لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنی اوقات پر آ گیا، 4 دن کی چاندنی تھی اور پھر اندھیرا ہی اندھیرا آ گیا. میانہ چال چلو، درمیانی راہ چلو. عید پر لوگ 20 جوڑے سلاتے ہیں، اسلام نے کبھی منع نہیں کیا، لیکن 20 سلاتے ہیں. میانہ روی اختیار کر تاکہ کبھی تنگ دستی آئے تو تجھے اپنی تنگ دستی کا احساس نہ ہو. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا نوازا تھا، فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر کے چلے. لیکن اس کے باوجود شان یہ تھی کہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ امت کو تعلیم دینا تھا. ایسے رہو کہ تمہاری زندگی اچھے سے نت جائے، اچھے سے رہے. تو تنگ دستی میں بھی میانہ روی اختیار کرو. میانہ روی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تنگ دستی ہو یا مالداری ہو، درمیان کی راہ چلو. اللہ کو اعتدال بہت پسند ہے، اعتدال کی راہ. اسی لیے حضور علیہ السلام کبھی کبھی اتنے مہنگے کپڑے پہنتے تھے کہ 27 اونٹ دے کر بھی ایک ڈریس خریدا اور کبھی پیون والا بھی پہنا، تاکہ مالداروں کو بھی اپنی اوقات پتہ چل جائے کہ حضور 27 اونٹ دے کر بھی پہن سکتے ہیں، اور غریبوں کو بھی راہ مل جائے کہ پیون والا پہن کر ہمیں بھی راہ عطا فرما دیتے ہیں. تو درمیانی چال چلنی چاہیے. اگر آپ ہفتے میں 7 کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں نا. اگر 7 دن اچھی کوالٹی کا پہنا کریں تو ایک دن کبھی پھٹا ہوا بھی پہن لیا کریں، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر تنگ دستی آ گئی اور پھٹا ہوا پہنے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنی اوقات پر آ گیا.
وہ ایک دن تمہیں دیکھنے کے عادی بولے یہ تو عادی ہے، شروع سے عادی ہے، یہ پہنتا ہے پھٹا پہنتا ہی، پیون والا بھی پہنتا ہی ہے میاں۔ اور نوجوانوں کو خاص طور پہ کہتا ہوں، میرے نوجوان قیمتی سے قیمتی موبائل لیتے صرف کس لیے؟ انٹرنیٹ کے لیے۔ انٹرنیٹ کے نام پر میری قوم کے جوان ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، ہزاروں روپے، اور جس کو دیکھو وہ موبائل میں لگا ہوا ہے۔ بھئی موبائل کا اچھا استعمال بھی ہے، موبائل کا اچھا استعمال بھی ہے، آپ اس پہ تقریر سنیں، نعتیں سنیں، کتابیں پڑھیں، کوئی مشکل بات نہیں، اچھی بات ہے، بلکہ موبائل ایجاد ہوا تو آسان کے لیے، لیکن لوگ اسی میں لگے رہ کر کے صرف دنیا دنیا دنیا۔ ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ ہر چیز صرف دنیا کے لیے، اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، جس اللہ نے دیا اس کے لیے نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن تین چیزوں کو، تین لوگوں کو نجات ملے گی، ایک تو وہ جو تنہائی میں اور سب کے سامنے اللہ سے ڈرے، اور دوسرا وہ جو تونگری میں یعنی خوشحالی اور تنگ دستی میں درمیانی چال چلے، یعنی میانہ روی، اعتدال کی راہ چلے، اور تیسری صفت یہ ہے نجات پانے والوں کی کہ وہ غصے میں بھی رہے، خوش رہے یا غصے میں رہے، وہ ہمیشہ انصاف سے کام لے، خوشی میں بھی انصاف سے کام لے اور غصے میں بھی انصاف سے کام لے۔ دیکھو کچھ لوگوں کو طاقت مل جاتی ہے اور غصہ آتا ہے نا، بولتے ہیں میں تو اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، اس کے تو 12 بجا دوں گا، اور اس سے تو بدلہ لوں گا، اور اس کا تو یہ کر دوں گا، اس کا تو وہ کر دوں گا۔ ارے غصے میں بھی انصاف کا دامن مت چھوڑو۔ اگر تم نے غصے میں بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑا، یعنی تم کو اگر کسی نے ستایا، غصہ آ گیا، ٹھیک ہے جتنا ستایا اتنا بدلہ لے لو، یہ تو عدل ہوا، انصاف ہوا، لیکن اللہ تعالی سے تم عدل کی نہیں بلکہ فضل کی امید کرتے ہو، تو تم بھی تو لوگوں پہ فضل کرو۔ یعنی بدلہ لینے کی طاقت ہے لیکن لوگوں کو معاف کر دو، یہ فضل ہے۔ اور اگر فضل نہیں کر سکتے تو کم سے کم غصے میں عدل کرو، حد سے تجاوز مت کرو۔ اس نے ایک تماچا مارا، آپ اس کو ڈائریکٹ جا کر کے کاٹ ڈالیں، اس کا مرڈر کر دیں، یہ انصاف تو نہیں ہوا۔ آقا فرماتے ہیں غصے میں بھی انصاف کرو۔ اب آئیے میرے محبوب کو دیکھیے، میرے رسول کو دیکھیے، میرے آقا کو دیکھیے، غصے میں انصاف کی شان کیا ہے، اور حضور سے لوگ کیسی توقع کرتے ہیں غصے کی حالت میں بھی۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگل میں ہیں اور ایک درخت کے نیچے ہاتھ کا تکیہ بنا کر سو رہے ہیں۔ ایک یہودی چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ آنے والا یہودی چرواہا آتا ہے کہ اگر میں نے ان کو قتل کر دیا تو کتنا انعام پاؤں گا۔ تلوار نکالا اور نکالنے کے بعد جو ہے اس نے میرے آقا پر تلوار تان دی۔ لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں، حضور فرماتے ہیں میری صرف آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ یہ حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں، یعنی میں نیند میں بھی سب دیکھتا رہتا ہوں، میں نیند میں بھی سب دیکھتا رہتا ہوں، یہی تو مطلب ہوا۔ اب قربان جائیں، ارے نیند میں بھی کوئی حضور کی طرح نہیں ہو سکتا تو بیداری میں حضور کی طرح کیسے ہو سکتا؟ سبحان اللہ۔ ہم اسی لیے سوتے تو اپنا وضو ٹوٹ جاتا ہے، حضور سوتے تھے تو سونے سے حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، اس لیے کہ مولوی صاحب سو جائیں، مفتی صاحب سو جائیں، خطیب صاحب سو جائیں، عالم صاحب سو جائیں، مقرر صاحب سو جائیں، امام صاحب سو جائیں، تو نیند میں کیا کیا کرے خود کو پتہ نہیں ہے نا، نیند میں کیا کیا کرے خود کو پتہ نہیں۔ لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ نیند میں بھی وہ ساری کائنات کو دیکھتے۔ ارے جس کی نیند اتنی بے مثال ہو، اس کی بیداری کتنی بے مثال ہو، اسی کو تو نبی کہتے ہیں۔ شان نبوت یہی ہے، شان رسالت یہی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے، اس یہودی نے اپنے جیسا بشر سمجھ کر، اس یہودی نے، کیونکہ اپنے جیسا بشر نبی کو سمجھنا یہ مومنانہ فکر نہیں ہے، یہ صدیق اکبر کی فکر نہیں، فاروق اعظم کی فکر نہیں، عثمان و علی کی فکر نہیں۔ اسی لیے تو وہ نبی کے پیچھے بھی رہتے تھے تو ادب سے رہتے تھے کہ جیسے یہ آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، یہ فکر صحابہ کی ہے۔ لیکن یہودی جو تھا وہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتا تھا،
تو نبی کو اپنے جیسا سمجھ کر اس نے تلوار نکال لی کہ نیند میں قصہ تمام کر دیں، لیکن اس کو نہیں پتا تھا یہ اپنے جیسا نہیں ہے۔ او یہودی، یہ اپنے جیسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اور یہودی نے جیسے تلوار نکالی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آنکھیں کھولی۔ حضور کی آنکھ کیا کھلنی تھی، حضور کی آنکھ میں بھی وہ تاثیر تھی، وہ اثر تھا کہ آنکھیں کھلنی تھی، وہ روب کے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ خدا کی قسم، اپنی آستینیں چڑھتی ہیں تو لوگوں کے ہاتھ نہیں کانپتے، اس نبی کی آنکھوں میں کیا خدا نے تاثیر رکھی تھی، کسی کو دیکھ لے تو ہاتھ کانپنے لگے۔ اچھا، دیکھنا بھی کیا دیکھنا ہے، کسی کو پیار سے دیکھے، کسی کو پیار سے دیکھے تو تقدیر بدل دے، اور کسی کو غصے میں دیکھ لے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ دیکھا، ایک آنکھیں ہے کتنے کام کرتی ہے، یہ حضور کی آنکھیں، حضور علیہ السلام کی آنکھیں۔ ارے ان آنکھوں کی شان کیا ہوگی جس نے خدا کو دیکھا ہے، جو خدا کو دیکھ لے اس آنکھ کی شان کیا ہوگی۔ اللہ نے صرف 2 آنکھیں ایسی بنائی ہے جس کو اللہ نے خدا کو دیکھنے کی طاقت دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شب معراج اللہ کو دیکھا۔ قیامت کے بعد تو مومنوں کو دیدار ہوگا، حضور کے صدقے میں ہوگا، حضور علیہ السلام کے صدقے میں ہوگا۔ پھر وہاں تو بطور طفیلی تو ہونا ہی ہونا ہے۔ طفیلی اس لیے کہہ رہا ہوں، طفیلی سمجھتے ہیں، یعنی طفیل میں آنے والوں کو، طفیل میں آنے والوں کو۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کی اوقات نہیں ہے، اس کی اوقات نہیں ہے کہ وہ وائٹ میں جا کر کے کھانا کھائے، ٹھیک ہے، اس کی اوقات میں وہ کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا اس طرح کا، اتنا ڈرتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں جا کر کے یا جا کر کے کھانا کھا سکے۔ لیکن ایک بہت بڑے آدمی کا نوکر جو ہو گیا، تو جب وہ جائے گا نا تو اس کے پیچھے پیچھے یہ بھی چلا جائے گا۔ دعوت اس کی ہے، بولو، دعوت اس کی ہے، لیکن کوئی اس کو روکے گا بھی نہیں، یعنی دعوت نہیں ہے مگر وہ بن دعوتی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو دعوت دی ہے نا اس کا نوکر ہے، تو ساتھ میں گیا تو جو وہاں آقا کو ملے گا وہاں نوکر کو بھی ملے گا۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، دیدار خدا تو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہے۔ دیدار خدا تو کیونکہ محبوب سے پردہ نہیں ہوتا، یہ معراج میں بتا دیا گیا، حبیب میں محبوب سے پردہ نہیں ہوتا۔ ارے جب میں نے قیامت سے پہلے تجھ سے پردہ نہیں کیا تو قیامت کے بعد کیا پردہ کروں تجھ سے؟ تو دکھاؤں گا تو تجھے، لیکن وہ جو سب کو اس لیے دکھا دوں گا کہ وہ سب تیرے طفیلی بن کر کے دعوت کے لیے آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ وہ ہے نا، امام نے اسی لیے تو کہا ہے کہ رضا بھی منتظر ہے نیکوں کی دعوت کا، اس طرح سے کوئی شعر آپ نے فرمایا ہے۔ یعنی جس وقت دعوت ہو حضور کی خاص دعوت، کھانے کی دعوتیں تو بہت ہوتی ہے، دیدار کی دعوت ہوگی، اور حضور علیہ السلام خدا کا دیدار کریں گے تو حضور کے طفیلی بن کے غلام پیچھے پیچھے جائیں گے تو حضور کے صدقے میں ان کو بھی دیدار نصیب ہو جائے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو غصے سے دیکھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، ہاتھ کانپے، تلوار چھٹ گئی۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ ہوئی کہ اس یہودی نے حضور سے پوچھا کہ اے محمد، تلوار میرے ہاتھ میں ہے اور اب میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو حضور کی زبان پہ میرا اللہ بچائے گا، اور اس کو دیکھا اور اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ جب یہ آپ نے سنا، جب اس کی تلوار گری نا تو حضور اٹھے اور تلوار اٹھائی اور اس پہ تلوار تان دی۔ فرمایا اب بتا میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ کے سوا کون بچا سکتا؟ یعنی غصے کی حالت میں بھی انصاف سے کام، اس نے جتنی تلوار اٹھائی تھی اس حضور نے بھی اتنی اٹھا کر کے بس انصاف قائم رکھا۔ دیکھو یہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو جواب دیا معراج کی شب، 3 چیزیں نجات کی طرف لے جائے گی۔ ایک تو اللہ رب العزت کی خشیت تنہائی میں اور سب کے سامنے، دوسرا تنگ دستی میں اور تونگری میں میانہ روی، اور غصے کی حالت میں بھی جو ہے انصاف سے کام لیا جائے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ درجات کی بلندی کیسے ہوگی؟ اللہ کی بارگاہ میں درجات بلند کیسے ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی 3 باتوں سے درجات کی بلندی ہوگی۔ پہلے نمبر پہ
کھانا کھلاؤ. آقا فرماتے ہیں کھانا کھلاؤ درجات بلند ہوں گے. شب معراج حضور فرشتوں کو جواب دے رہے ہیں، اور کب یہ ان مسائل پر فرشتے 4000 سال سے ڈسکس کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، ان کو جواب نہیں مل پا رہا تھا، اور حضور علیہ السلام ان کو یوں ہی جواب دے رہے ہیں کھانا کھلاؤ درجات بلند ہوں گے. اچھا حضور نے یہ نہیں فرمایا غریب کو کھلاؤ کہ امیر کو کھلاؤ. کھانا کھلانا پسند ہے، کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ تو بھی درجات بلند ہوں گے، زیادہ بلند ہوں گے، امیروں کو کھلاؤ تو بھی بلند ہوں گے. اسی لیے ہم سنی بہانے ڈھونڈتے کھانا کھلانے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام جعفر کی 22ویں آ جائے تو کنڈے کی نیاز کر کے لوگوں کو سبحان کھانا اللہ، کھلاتے ہیں، سبحان اللہ. کیونکہ حضور نے فرمایا کھانا کھلاؤ تو درجات بلند ہوں گے. غریب نواز کی چھٹی آ جائے تو کھانا کھلاتے ہیں. بڑے پیر صاحب غوث پاک کی 11ویں آ جائے تو کھانا کھلاتے سبحان ہیں، اللہ. درجات بلند ہوں گے، حضور نے فرمایا. اچھا بعض لوگوں کا موقف یہ ہے مولانا ایک کام کریں نا کہ یہ اٹھا کر کے 11ویں کے چھٹی کے 22ویں کے پیسے مدرسے میں بھیج دیں، بچوں کو کھلا دیں. میں کہتا ہوں انکار نہیں ہے، بالکل بچوں کو بھی کھلائیں، لیکن سب مدرسے میں ہی جائے گا کیا؟ مدرسوں کے علاوہ بھی تو کوئی دین ہے، مدرسوں کے سوا بھی تو دین ہے. اگر ہر چیز مدرسے کے بچوں کو دی جائے تو یہ قوم کے جو غریب لوگ ہیں ان کا کون پرسانے حال ہوگا؟ ہر غریب تھوڑی مدرسے میں ایڈمیشن لیتا ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے گھروں میں سال بھر تک کبھی پوریاں نہیں پکتی، جن بزرگوں نے بھی اس چیز کو رائج کیا پوریوں کو، اللہ ان پر رحمت فرمائے کہ کم از کم سال بھر جن غریبوں کو پوریاں نہیں ملتی ان کو امام جعفر صادق کے صدقے میں مل جاتی ہے سال میں ایک مرتبہ. وہ کیسے کھاتے ہیں، کتنا خوش ہو کر کھاتے ہیں، یہ تو کھلانے والے جانتے ہیں. ہمیں پتا ہے جب ایک غریب آتا ہے تو وہ کتنی خوشی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے درجات کی بلندی چاہتا ہے تو لوگوں کو کھانا کھلا. لیکن اب آپ کے ذہن میں ممکن ہے کچھ بچوں کے ذہن میں سوال آئے، کچھ ہمارے چھوکرے یہ سوچے، بچے سوچے، کیونکہ بچوں کی عقل کم ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، کہ ٹھیک ہے حضور نے تو کھانا کھلانے کے لیے کہا نا، پھر آپ فاتحہ اس پہ کیوں کرتے؟ میں کہتا ہوں فاتحہ اس لیے کرتے کہ حضور ہی نے فرمایا جس کھانے پہ قرآن پڑھ دیا جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں برکت ہو جاتی ہے. اسی لیے تو 1 کلو نیاز بنائے نا تو اس میں درجنوں لوگ کھاتے ہیں، تبرک کے طور پہ تقسیم کرتے ہوئے کھاتے. ٹھیک ہے، بڑی برکت ہو جاتی ہے. اور اللہ کے رسول نے دوسرا فائدہ بھی بتا دیا. ایک تو قرآن پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کھانے پر قرآن پڑھ لیا جائے پھر اس کھانے کو شیطان کبھی نہیں کھاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو چونکہ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ تو ہم اس تصور کے ساتھ کھلاتے ہیں. یا رسول اللہ آپ نے کہا کھانا کھلاؤ تو ہم آپ کے وفادار مومنوں کو کھلائیں گے. یا رسول اللہ ہم اس کو اندر شیطان کو کھانے نہیں دیں گے. اور حضور نے کہا کہ جس کھانے پہ قرآن پڑھ لیا جائے، اٹھا کے دیکھیں حدیث صحیح ہے، سیاہ ستہ میں موجود ہے یہ حدیث، کہ جس کھانے پہ قرآن پڑھ لیا جاتا اس کو شیطان نہیں کھاتا. اچھا آپ پھر یہ بھی کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی ضروری آگے رکھ کے پڑھنا، آگے رکھ کر کے قرآن پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ کہیں سے ثابت ہے کہ آگے رکھ کر کے قرآن پڑھا جائے؟ ہم کہتے ہیں آپ اس پر ایمان رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے کہ حضور علیہ السلام جب کھانا کھاتے تھے تو بسم اللہ پڑھتے تھے؟ حضور علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے کھاتے تھے کہ بغیر بسم اللہ کے کھاتے تھے؟ بولو، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے تھے نا. تو حضور علیہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور علیہ السلام جب بسم اللہ پڑھتے تھے تو قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا آگے رکھ کے پڑھتے تھے یا پیچھے رکھ کے پڑھتے تھے؟ ارے بلکہ حضور علیہ السلام تو کھانا رکھ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرتے تھے. اس پر حدیثیں موجود ہیں. آئیے صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں، اور وہ حدیث پڑھتا ہوں جس میں ملیدے کا ثبوت ہے. حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں ان عنوانات پہ تقریریں نہیں کرتا ہوں. میں یہ سوچتا ہوں کہ عوام کے جو مسائل ہیں اہم اس پہ گفتگو ہو، لیکن کبھی کبھی نفل باتوں پر بھی گفتگو ہونا چاہیے. اگر کوئی انکار کرے تو کم سے کم اس کو مل جائے. دیکھو حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم، موقع ہے جنگ تبوک کا. کہاں کا موقع ہے؟ جنگ
تبوک کا موقع ہے. تبوک کے موقع پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرض کیا یا رسول اللہ بہت بھوک لگی حضور کچھ نہیں ہے. سرکار نے فرمایا جس کے پاس جائے لے کر کے آؤ. تو کیا وہ کوئی ستو لایا کوئی کھجور لایا؟ حضور علیہ السلام نے ستو ہی منگوایا کھجور منگوایا. ستو ابھی آپ نہیں جانتے, جو نئے نوجوان ہیں ان کو نہیں پتا, لیکن وہ جو گیہوں کا جو کا اور دالوں کا سب مکس اس کو آٹا اس کے اندر کوٹتے ہیں اس کو, تو اس سے بنتا ہے ستو, اور اس میں شکر یا گڑ ملا دیتے ہیں ابھی, لیکن اس وقت اس میں جو چیزیں ملائی جاتی تھی. بہرحال تو کوئی ستو لایا کوئی کھجور لایا اور کسی کے پاس گھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, سب کو مسل لیا اور مسل کر اس میں گھی ملایا اور گھی ملا کر ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ اس میں برکت عطا فرما. تبوک کے موقع پہ حضور نے صحابہ کو ہاتھ اٹھا کے اللہ اس میں برکت یعنی فاتحہ والا ملیدہ کھلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیرت النبی کے اندر یہ واقعہ دکھانا اپنا کام ہے, اپنی ذمہ داری ہے. اب آپ مجھے بتائیں جب حضور صحابہ کو ملیدہ کھلاتے ہیں تو آپ انکار کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کیوں کرنا انکار؟ امت کو متحد کرو, جو حضور نے کیا کرنے دو. ہم یہ نہیں کہتے کہ فرض ہے یا واجب ہے, ہم یہ نہیں کہتے, ایک نفل عمل ہے, کوئی کرتا ہے تو کرنے. جیسے کہ مغرب کی 7 رکعت پڑھی جاتی ہے, 3 فرض ہے 2 سنت ہے 2 نفل ہے, تو جو نفل پڑھتا ہے اس کو روکتے کیوں ہو؟ اگر کوئی چلا جائے تو اس کو تانا نہ مت دو کہ تو کیوں گیا, کیوں 5 پڑھ کے بھاگا, تجھے 2 پڑھنا چاہیے تھا. جو یہ کرے وہ بھی ظلم کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نفل پڑھنے کے لیے جب اللہ رسول نے زور نہیں دیا, تم کیوں زور دیتے ہو؟ اس کو نفل کہتے ہی اس لیے, چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. تو جو 5 پڑھ کر کے چلا جائے تم اس کو تانا مت دو, گالی مت دو, لیکن جو بندہ پڑھے اس کا مذاق بھی مت اڑاؤ, کیونکہ نہ پڑھنے والے سے پڑھنے والا بہتر ہے, کیونکہ وہ 5 پڑھ کے چلا گیا نفل کے ثواب سے محروم رہا. لیکن جو 7 پڑھ رہا ہے بلکہ 9 پڑھ رہا ہے 11 پڑھ رہا ہے نفل کی کثرت کر رہا ہے, اللہ اس کو ثواب تم سے زیادہ عطا کرے گا. 5 پڑھنے والے ثواب 7 والے کو ملے گا, 7 والے زیادہ ثواب 9 والے کو ملے گا, 9 والے زیادہ ثواب 11 والے کو ملے گا. جتنا پڑھتا جائے گا اتنا بڑھتا جائے گا. تو یہی بات ہے, جو لوگ نہیں کرتے ہم ان کو گالی نہیں دیتے, تانا نہیں دیتے, ان کو چڑھاتے نہیں, لیکن جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ ان کو منع بھی نہ کیا کریں. نفل کام ہے, کرتے ہیں تو کرنے دیجئے, کھلاتے تو کھلانے دیجئے. حضور نے فرمایا درجات کی بلندی ملے گی اگر تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے. کھلاؤ کھانا, بہانے تلاش کیا کرو کھانا کھلانے کے. اے مسلمانوں, کیا یہ کم ہے کہ کتے کو پانی پلانے سے ایک فاحشہ کو جنت ملتی ہے, تو تم مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ گے تو اللہ تمہیں جنت کیوں نہیں عطا فرمائے؟ بلکہ فرمایا گیا اگر تم کو کوئی مشکل آ جائے, مصیبت آ جائے, تو تم اس وقت لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. کھانا کھلانے کی بڑی برکتیں ہیں. تو حضور علیہ السلام سے فرشتوں نے پوچھا, وہ بھی مقرب فرشتوں نے, 4 جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل, 4 مقرب فرشتے, سارے فرشتوں کے ساتھ 4000 سال سے اس مسئلے پہ ڈسکس کر رہے تھے. معراج میں وہ مسئلہ حل ہو رہا ہے. آقا فرماتے درجات کی بلندی کھانا کھلانے سے ملے گی. اور دوسرا کام سبحان اللہ, سلام کو عام کرو, کثرت سے سلام کرو, سلام کو فروغ دو. حضور فرما رہے ہیں اللہ تمہارے درجات بلند کرے گا. جس کو پہچانتے اس کو بھی کیا کرو, جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی کیا کرو. اور مطلبی سلام مت کیا کرو, اللہ کی رضا کے لیے سلام کیا کرو. آج کل سلام بھی بڑا مطلبی ہوتا ہے, کسی سے کام ہوگا نا تو سلام ہوگا, نہیں کام ہوگا تو ایسے ہی چلے جائیں گے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کچھ رہ نہیں گئی لوگوں کے نزدیک. آخرت کے لیے کچھ کرتے بھی ہو کہ سب دنیا ہی کے لیے کرتے ہو, اور یہ کام تو آخرت کے لیے کرنے کے ہیں کہ اللہ درجات کی بلندی اور سلام کی برکتیں کتنی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام کو کثرت سے عام کرو. جتنا سلام کثرت سے عام کرو گے تمہارے دلوں سے نفرتیں نکلے گی, کدورتیں نکلے گی, بغض نکلے گا, کینہ نکلے گا. آج جو دلوں کے اندر کینے کے بت بیٹھے ہیں, آج جو دلوں کے اندر نفرتیں ہیں, آج جو دلوں کے اندر تکبر بھرے ہوئے ہیں, نکالو اس کو. سلام کو عام کرو, ایک دوسرے کو سلام کرو. اگر کوئی تم کو نہیں, اچھا ہم کیا کہتے ہیں, وہ فلاں مجھے سلام نہیں کرتا. اللہ کے بندے وہ نہیں کرتا تو تم کر دو نا.
آپ کو کرنے میں کیا جاتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کو سلام کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی ہمیں موقع نہیں دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم صحابہ کو سلام کرنے کا موقع دیں۔ حضور جب بھی رستے میں ملتے تھے پہلے حضور خود سلام کرتے، بلکہ حضور بچوں کو بھی سلام کرتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضور خود سے سلام کرتے تھے۔ اچھا، جب ہم فون پہ بات کرتے ہیں، دوسروں سے بات کریں گے تو سلام کریں گے، بیوی کا فون آ جائے تو سلام نہیں کرتے، شرماتے ہیں۔ اس کو کیوں سلام کریں؟ وہ تو ہماری بیوی ہے۔ کیوں؟ سلام کا مطلب کیا کوئی غلامی ہے؟ سلام کا مطلب ہے اللہ تجھے سلامت رکھے۔ بیوی کی سلامتی نہیں چاہتے ہو تو پھر کس کے حق میں مخلص ہیں آپ؟ ارے وہ سلامت رہے گی تو آپ کا گھر سلامت رہے گا۔ گھر میں جاتے تو بیوی کو سلام کرنے میں شرماتے ہیں۔ اچھا، پھر کہتے تو نے سلام نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ چھوٹے بڑوں کو ہی سلام کرتے رہے، بڑے نہیں سلام کرے۔ ارے رسول اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی بڑا ہوگا، حضور سے بڑھ، ارے حضور تو حضور ہے، خدا کی قسم اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ جب حضور اللہ کے قرب خاص میں پہنچے تو حضور نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، حضور یہ کہہ کر خدا کی بارگاہ میں اللہ مالی بدنی اور ساری عبادتیں میں تیری بارگاہ میں لے کر کے آیا ہوں، تو اللہ نے محبوب کو خود سے سلام کیا، السلام علیکہ ایھا النبی۔ سبحان اللہ، سبحان ارے سلام کرنا تو اللہ کی سنت بھی ہے، اللہ نے محبوب کو سلام کیا، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یا نبی سلام علیکہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یا نبی سلام علیکہ کہنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے کہا السلام علیکہ۔ اچھا ٹائم ہو گیا، ٹھیک، بس آخری جملے پہ ختم، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلام۔ حضور علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اب اللہ کو سلام کا جواب نہیں دے سکتے نا، وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ تو خود السلام ہے، یعنی سلامت رہنے کی دعا دینے کو کہتے ہیں سلام کا جواب دینا، وہ تو خود ہی سلام ہے، اس نے سب کو سلامت رکھا ہے۔ تو حضور نے جواب میں کیا دیا؟ دیکھو ادب، السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ نے کہا محبوب تو یہاں اکیلا ہے، السلام علیہ نہیں کہا تو نے۔ دیکھو وہاں یہ باتیں ہو رہی، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ اور رسول کے درمیان جو باتیں ہو رہی، دیکھو میں اس کو عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے۔ اے محبوب تو نے یہ کیوں کہا السلام علینا، ہم پر سلام ہو، ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین اور تیرے نیک بندوں پر سلام ہو، تو اکیلا ہے، السلام علیہ تجھے کہنا چاہیے کہ مجھ پہ سلام ہو اور تیرے نیک بندوں پہ سلام ہو۔ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ وہ میرے جو گنہگار امتیوں کو میں چھوڑ کر کے آیا ہوں، اگر وہ میرے ساتھ نہیں ہے لیکن میں نے ان کی روحانیت کو اپنے ساتھ کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا اللہ کے قرب میں پہنچ کر حضور ہمیں نہیں بھولے۔ انشاءاللہ تعالی اس موقع پہ پھر آگے کبھی گفتگو کی ٹائم ختم ہو گیا، اچار سہیتا کے ایام ہے، دوران گفتگو کوئی غلطی ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و